اچھا، اب یہ جو کیٹیگری آگے آ رہی ہے آیت نمبر 107، یہ شریر ترین اور بدترین گروپ تھا. اپنی حد تک منافق نہیں تھے، یہ سازشیں کرنے والے، یہ شعوری منافقوں کا اب یہاں ذکر آ رہا ہے. کون تھے یہ؟ اچھا، ایک خاص کانٹیکسٹ. ابھی ہم نے بات کی نا کہ اس رکوع میں جتنی کیٹیگریز ہیں یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں. یاد ہے نا آپ کو یہ بات؟ اسی کانٹیکسٹ میں رہیں. ایک کیٹیگری کون سی تھی؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے پناہ گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سربرے پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. اچھا، یہ کون ہے؟ شعوری اعتقادی منافق. ان کو پتہ تھا ڈے ون سے کہ ہم منافق ہیں، شدید اسلام کے دشمن. وہ ساری جو علامات تھیں نفاق کی وہ سب ان کے اندر موجود تھیں. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے دیکھیں مدینے میں معاملہ کیا تھا. مدینے میں ایک مسجد تھی. مدینہ چھوٹا سا ہی تھا نا، پورا مدینہ بیسکلی مسجد نبوی کے ارد گرد تھا. جتنی آج مسجد نبوی ہے اتنا تو زمانے میں پورا مدینہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ بقیع جو تھا مدینے سے باہر تھا، قبرستان. اور اگر آپ مدینہ گئی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بقیع کدھر ہے. آپ مسجد نبوی کے صحن سے نکلیں اور ساتھ میں بالکل بقیع ہے، اتنی پتلی سی سڑک ہی ہے بس بیچ میں اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اتنی ماشاءاللہ ایکسپینڈ ہو گئی ہے مسجد نبوی. تو مدینہ تو بالکل چھوٹا سا تھا اور اس میں ایک مسجد نبوی کافی تھی. سب لوگ واقع وہیں نماز پڑھا کرتے تھے. اور آؤٹسکرٹس میں سمجھے کہ سبربز میں مسجد قباء تھی کہ جو اتنی دور نہیں آ سکتے، جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں مدینے کے آس پاس رہتے ہیں وہ قباء میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ان منافقوں نے کیا کیا؟ ایک تھرڈ مسجد بنا لی. قرآن نے اس کا نام رکھا ہے مسجد درار. 3 مسجدوں کے نام قرآن نے خود رکھے. ایک ہم یہاں پڑھ رہے ہیں مسجد درار، ایک مسجد حرام سورہ بنی اسرائیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ایک مسجد اقصی. ان کے نام تو خود قرآن نے بیان کیے ہیں. اب ان منافقوں نے ایک عمارت بنائی اور اس کا نام رکھ دیا مسجد عمارت کا. اول تو بات یہ ہے کہ مسجد قباء کے ہوتے ہوئے اور مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے بلا ضرورت، بلا اجازت، بغیر پوچھے تیسری مسجد کیوں بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے تھا ان کو. اور اس کا بہانہ یہ بنایا کہ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، بارش ہوتی ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دراصل ان کے لیے مسجد بنائی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کرنے لگ گئے، آپ پر زور ڈالنے لگ گئے کہ آپ آئیے اور آ کر ہماری اس مسجد میں نماز ادا کیجیے تاکہ وہ آفیشیلی سینکٹیفائی ہو جائے. لیکن اس مسجد کا مقصد ہرگز اسلام کی خدمت نہیں تھا، بلکہ اپنی سازش پر پردہ ڈالنا تھا. ابو عامر راہب ایک شخص تھا، شدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. کہنے کو راہب تھا، یعنی عیسائی تھا، لیکن اصل میں فاسق تھا. مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، دشمنوں سے ساز باز کرتا رہتا تھا. اس نے منافقوں کو پیغام بھیجا کہ میری تم کوئی پناہ گاہ بناؤ میرے لیے، تاکہ میں آ کر اس میں رہوں اور اپنے پلانز اور اپنی سازشیں اور اپنے جال وہاں سے بیٹھ کے میں بچھا سکوں اور تم لوگوں کو میں گائیڈ کر سکوں. تو اس کے لیے دراصل انہوں نے یہ مسجد پناہ گاہ دراصل بنائی تھی. ایک سازشوں کا اڈا تھا. اللہ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کی بغاوت کے لیے اس کو کھڑا کیا تھا، اسلام کے خلاف جاسوسی کرنے والوں کے لیے سینٹر بنایا تھا. لیکن اپنی بری نیت کو چھپانے کے لیے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمارا ارادہ تو بہت بھلائی کا ہے، ہم تو خدمت خلق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. یہ بتائیں کہ یہ قسمیں کھانا خود کتنی مزے کی چیز ہے. جو واقعی میں پرخلوص ہوتا ہے
اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کسی کے آگے جب خلوص کے ساتھ کھانا پکا کے رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی قسم اس میں زہر نہیں ملایا. کہتے ہیں کوئی اس طرح سے؟ کبھی کہا آپ نے؟ نیور. کبھی خیال آتا ہے ہمیں کہ اس کے خلوص کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ عجیب ان کا معاملہ تھا کہ پھر یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ بہت اچھا تھا, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے مت ہوئیے گا. جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آ کر اس میں نماز پڑھا دیجئے, اس وقت آپ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے, تو آپ نے ان کو ذرا ٹال دیا تھا کہ واپس آ کر دیکھوں گا. واپسی میں یہ آیات نازل ہو گئیں تو کہا کہ نہ نماز پڑھیں اس میں اور نہ اس میں داخل بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے ڈونیشن کی پرزور اپیل کر رہے تھے. فوج کے لیے پیسے کی سخت ضرورت تھی. اس وقت کیا تک تھی کہ مسجد بنا کر کھڑی کر دیں, اور اللہ کے رسول کی اپیل سے ہاتھ روک رہے تھے. وہاں تو پیسہ دے نہیں رہے تھے اور نافرمانی میں پیسہ خرچ کر رہے تھے. اگر نیت خراب نہیں بھی ہوتی نا, اگر سنسیئرلی اس وقت مسجد بنا رہے ہوتے تب بھی اللہ قبول نہ کرتا. یہ موقع ہی نہیں تھا مسجد بنانے کا. تو ہر نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کو ضرورت کس چیز کی ہے. مجھے شوق کس چیز کا امپورٹنٹ نہیں ہے, اسلام کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اس حساب سے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اور یہاں تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ رسول کی مخالفت کر رہے تھے, نیت کے اندر فطور تھا, نہ اللہ خوش تھا اور نہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کا کام کیا ہوا. تو کہا کہ ہرگز مت کھڑے ہوئیے گا اس کے اندر آپ. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں, اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسجد قباء کا ذکر ہے, اس کی خاص فضیلت ہے مسجد قباء کی. اب مسجد قباء پہلے آؤٹ اسکرٹس میں تھی نا, وہ مدینے کے اندر ہی آ گئی ہے, ہر طرف پھیلا نا مدینہ, تو مسجد قباء بھی اب تو اندر ہی آ گئی ہے. پہلے وہ باہر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز ادا کرنا عمرے کی طرح ہے. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی وہاں پہ نفل پڑھنے کا اجر کتنا ہے, جیسے کہ عمرہ کرنے کا اجر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء سوار ہو کر یا پیدل آیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. مسلم میں یہ حدیث موجود ہے جس میں کہ مسجد قباء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے آپ جہاں مسجد قباء ہے نا, اب وہاں پر آپ تقریباً 10 دن ٹھہرے تھے اس جگہ پر قباء جہاں مسجد قباء ہے, اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی, اس میں نماز پڑھی تھی. اچھا, ایک تو روایت کیا ملتی ہے ہم کو کہ یہاں کس مسجد کا ذکر ہے, اسس علی التقوی مسجد قباء. بعض روایات اشارہ کرتی ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے. ظاہر ہے وہ تو پہلی ہی مصداق ہوگی نا اس کی, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری یہ مسجد ہے. یعنی آپ نے یہ بات فرمائی کہ مسجد نبوی کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی. تو دیکھا جائے دونوں ہی مسجدوں پر اس آیت کی تطبیق ہوتی ہے. دونوں مسجدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے وجود میں آئیں. دونوں پر یہ آیت فٹ ہو سکتی ہے. دونوں کے بنانے والوں کی نیتیں بھی بہت پاک تھیں, کمائی بھی بہت پاک تھی, اور وہ جسمانی طہارت صفائی کا بہت اہتمام رکھتے تھے. ظاہر ہے جو شخص مسجدوں کو آباد کرے گا وہ غسل کا, وضو کا کتنا اہتمام کرے گا, سوچیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو پاک رہنے والے بہت اچھے لگتے ہیں.
افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر وہ شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اس کو لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اتنی بلیغ تمثیل ہے کہ اس کی تو تفسیر بھی نہیں کرنی چاہیے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جس نے کہ اپنی بنیاد رکھی اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضامندی پر. کس چیز کی بنیاد؟ اعمال کی بنیاد. انما الاعمال بالنیات، ہاں، یا اعمال کی بنیاد یا صدقے کی. ارے اعمال کی تو پھر کیٹیگریز ہے نا، عبادات کی بنیاد، صدقے خیرات کی، ہر چیز کی بنیاد اللہ کرے کہ بس تقوی پر ہو اور اللہ کی رضا پر ہو. تو یہ پائیدار بنیاد ہے، پکی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری شکل صورت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو کرنے والوں، بنانے والوں کے دل اور ارادے دیکھتا ہے. لوگ کتنی بھی واہ واہ کرتے رہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول وہی عمل ہے جس کی بنیاد سالڈ تقوی کے اوپر ہو، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا ہو، تفریقم بین الناس نہ ہو، دین کی خدمت ہو. وہ عمل قبول نہیں ہے جس کی بنیاد خود پسندی پر ہو، اپنی تعریف کا شوق سننے پر ہو، یا مسلمانوں کی لڑائیوں اور اختلافات کو ہوا دینے کے لیے وہ عمل کیا جائے. ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، انہوں نے تو اپنے عمل کی بنیاد، اپنے عمل کی کنسٹرکشن ایسی کھائی کے اوپر کی ہے جو ان کو لے کر، ایسی کگر کے اوپر کی ہے جو ان کو لے کر کھائی میں گرنے والی ہے. ایروڈ ہو گیا ہے نیچے سے سارا سٹرکچر، نیت کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے. تو پھر تم کو لے کر وہ سارا جو عمل تھا جنہوں نے کیا، جو خرچ تھا جنہوں نے خرچ کیا، سب جہنم میں جا پڑے گا. تو دین کے کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت عبرتناک آیت ہے، بڑی زبردست وارننگ ہے. میں اور آپ جب دین کا کام کرنے کھڑے ہوں، اپنی نیت دیکھیں کہ خاص فضیلت حاصل کرنی ہے، ون اپ ہونے کا شوق ہے. خاص طور پہ جب کوئی انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشن بنا لی جائے تب تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں سے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ تفرقہ بازی پروموٹ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے اچھے ہم ہی ہیں، سب بیکار باتیں کر رہے ہیں. کیا ہم یہ کہیں گے کہ کسی کے پاس تم سننے مت جانا، سب سے اچھی بات ہم بتا رہے ہیں؟ باقاعدہ بعض دفعہ لوگ انسٹیٹیوٹس کے نام لے لے کر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مت جانا، فلاں جگہ مت جانا، فلاں جگہ مت جانا. تو پھر کہاں جانا؟ ہمارے پاس آنا. یہ تفرقہ بازی ہے، یہ اسلام کے اندر پھوٹ ڈلوانے والی باتیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کر دیا ہے کہ تفریقم بین المومنین. پھر مسجدیں بنائی جائیں کہ یہ شیعوں کی مسجد، یہ سنیوں کی مسجد، یہ اہل حدیث کی مسجد، یہ شافیوں کی مسجد، یہ حنفیوں کی مسجد. یہ مجھے بتائیں کیا ہے؟ تفرقہ ہے نا. آخر سنیوں کی مسجد کا نام مسجد علی یا مسجد فاطمہ یا مسجد حسین کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. شیعوں کی مسجد کا نام مسجد عمر، مسجد عائشہ، مسجد ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ جب مسجدیں تفرقے کو پروموٹ کریں گی اور فرقہ واریت کو پروموٹ کریں گی تو مسلمان پھٹیں گے کہ نہیں پھٹیں گے؟ تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے نا. مسجدوں سے شر نہیں، شر کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، کیریکٹر اسیسینیشن کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں منافق اور فلاں کافر اور فلاں پر بلاسفیمی کے الزام، چاہے وہ ثابت ہوں چاہے ثابت نہ ہو، بلا تحقیق باتیں کرنا، پھوٹ ڈلوانا، کیوس کریٹ کرنا، فساد مچانا. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب اس کو پتہ ہے. اور میں اور آپ بہت محتاط ہو جائیں. بالکل زیب نہیں دیتا دین کی بات کرنے والوں کو کہ وہ تفرقے کی باتیں کریں یا اپنے آپ کو بہتر بنا کر کسی کے آگے پیش کریں. اپنے کام کو بہتر سے بہتر کریں، ڈیفینیٹلی کوالٹی بہت اچھی کریں، لیکن کمپیریزن نہیں کریں. اور لوگوں کو بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اس سے تفرقہ پڑ جاتا ہے.
ہر جگہ کوآپریٹ کرنا چاہیے، ہر ایک کے لیے راہیں کھول دینی چاہیے. الحمدللہ کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہوں گے کہ یہاں شیعہ نہیں داخل ہوگا، یہاں فلاں فرقے والا داخل نہیں ہوگا، یہاں پر عیسائی داخل نہیں ہوگا، یہاں ہندو داخل نہیں ہوگا. دین کی مجلسیں تو وہ مجلسیں ہوا کرتی تھیں کہ سب آیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محفل کے اندر. اور کہاں کہ مومنوں پر دروازے بند کر دیے جائیں. آپ نے تو غیر مسلموں کے اوپر دروازے کبھی بند نہ کیے تھے اپنی مجلس کے. تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ خود خدا بن جاتے ہیں. ایسی لائلٹی نام سے ہو جاتی ہے کہ باقی کچھ اچھا نہیں لگتا. اپنے انسٹیٹیوٹ اپنے ادارے کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی کو بھی برا بنا دیں گے تاکہ لوگ ان کے ہاں جا کے داخلہ نہ لیں، سب ہمارے پاس آ کے داخلہ لیں. کیوں آ کے داخلہ لیں؟ اللہ سے محبت ہے؟ نہیں، نمبر گیم. نمبر کتنے اسٹوڈنٹس آئے اس دفعہ؟ ہم کہیں اتنے آئے. اچھا وہاں کتنے آئے؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں گیا، 2-4 ایسے ہی بیٹھے تھے، میں تو خود دیکھ کر آئی ہوں. یہ شیطان ڈالتا ہے. اب دل میں آیا اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. یعنی جو یہ عمارت بنا دی تھی عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں نے، یا پتہ نہیں وہ خود انوالو تھا کہ نہیں، یا اس سے پہلے مر گیا تھا. آئی تھنک وہ زندہ تھا بھی، تبوک سے پہلے تو وہ زندہ ہی تھا نا، اور وہی سرغنہ تھا. تو جن جن منافقوں نے یہ اس طرح سے عمارت بنا لی تھی انہوں نے پوائنٹ آف نو ریٹرن کراس کر لیا تھا. اللہ نے فرمایا نا ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم. یہ پڑھتے ہیں نا ہم. یہ کب ہوتا ہے؟ اگر ہم دنیا کے فنامنن کو دیکھیں، بلیک ہولز کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے؟ جو بلیک ہولز کو اسٹڈی کر رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایونٹ ہورائزن ہوتا ہے. ایونٹ ہورائزن کیا ہوتا ہے کہ چیز جو بھی میٹر ہوتا ہے یا لائٹ یا جو بھی چیزیں وہ بس وہاں تک گردش کھاتی ہیں. ایک دفعہ وہ ایونٹ ہورائزن کراس کر جائیں پھر وہ بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہیں، پھر کبھی نہیں نکلتی ہیں اس میں سے، نیور. اور کیا ہوتا ہے وہاں پر اللہ خود بہتر جانتا ہے. تو یہ بالکل یہ نفاق پر عمل کرنا، اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دینا، ایسا ہی ایونٹ ہورائزن ہے جو اس حد کو پہنچ گیا. ناؤ دس از دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. کبھی وہاں سے واپس نہیں آئے گا. اپنے نفاق کے ساتھ وفادار رہیں گے، یہ اپنے عمل کے ساتھ بندھ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور اس کی ریپرکشنز، اس کی زہریلی فصل یہ کاٹتے رہیں گے. اور جہنم سے پہلے نقد سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا چین اٹھا دے گا. یہ ہے نا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم. وہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ان کے دل میں ایک بے چینی، وسوسے، خوف، پریشانی پیدا کر کے رکھے گی. اللہ نفاق کی نقد سزا دنیا میں بھی دیتا ہے. چین نہیں آتا منافق کو، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ. نہ نفاق سے نجات پائیں گے نہ نفاق میں ان کو چین ملے گا. اور دین میں آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والوں کا بالکل یہ معاملہ ہوتا ہے. چین ہی نہیں آتا. اللہ سزا دیتا ہے یہ. کیوں تم پیچھے ہٹے؟ کیوں تم مومن سے منافق بننے لگ گئے؟ مومن تو خیر منافق ہو ہی نہیں سکتا. مسلم سے منافق تم کیوں بنے؟ چین نہیں آئے گا ان کو. گناہوں کا یہی انجام ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا. کہاں تک؟ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اور پارا پارا دل کب ہوگا؟ یعنی کہ مر جائیں. موت تک نفاق ان کے پیچھے لگا رہے گا. سچائی سکون پیدا کرتی ہے، دل کو مطمئن کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق طمانینۃ، صدق اطمینان دیتا ہے، والکذب ریبۃ، اور جھوٹ بے چینی پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.